تلك آيات الحسين صغر السبط لتحوي كربلاء جنتين كربلاء جنتين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی. تمام ناظرین کرام اور تمام سامعین، آپ کی خدمت میں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اور جو آپ جس کو توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں وہ یہ کہ حسینیت کے جو اہم پہلو ہیں، امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف حسینیت، ان پر گفتگو ہو رہی ہے. اور یقیناً اس مختصر گفتگو میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تمام باتوں کو کور کر لیا جائے، لیکن پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ امام حسین کا جو رشتہ اسلام سے ہے اور جو آپ کی خدمت ہے اور جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے اس کو اس زمانے میں مختصر وقت میں دیکھا جا سکے. امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے جن حالات میں یہ اتنی بڑی کارروائی کی اور جس حکمت عملی کو، پریکٹیکل وزڈم کو آپ نے استعمال کیا ہے، وہ بڑا مشکل کام ہے. کہ دیکھیے، یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی ایک لیڈر بہت صاحب کردار ہو. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ نہیں کہ میں کسی کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں یا کوئی آپ کے سامنے ایسی بات لانا چاہتا ہوں، نہیں، مگر پوری فوج کا ایک مزاج ہو جائے، پوری جماعت ایک مزاج کی ہو جائے، بڑا مشکل کام ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. حضرت علی ابن ابی طالب امیر المومنین کے لیے ہمیں ملتا ہے، اب جنگ صفین میں جب پانی پر پابندی لگ گئی تھی تو مولا کو تو اطمینان تھا اور خاص لوگوں کو بھی اطمینان تھا، مگر لشکر والوں کو جتنے لشکر والے تھے ان سب کے حالات بڑے خراب ہو رہے تھے. ان کے ذہن میں ایک طرح کی پراگندگی آ گئی تھی، پریشان ہو رہے تھے. تو آپ دیکھتے رہتے ہیں بڑی بڑی جگہوں پر اور بڑی اہم لوگ ان کے پریشان ہو جاتے ہیں. مگر کربلا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، معلوم ہے، سب پیاسے ہیں، پتہ ہے، تلواریں چل رہی ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں ملتا کہ کہیں پر بھی یہ صورتحال پیدا ہوئی ہو کہ اس کی وجہ سے کوئی بدحواسی دکھائی پڑ رہی ہو، کوئی پریشانیاں نظر آ رہی ہو. یہ بات ہے کہ جو فطری اثرات ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ، پیاس کا یہ عالم تھا کہ زبان چلانے میں تکلیف ہو رہی تھی، بولتے نہیں تھے، اشاروں سے باتیں کر رہے تھے، کم سے کم بولتے تھے. تو اس لیے یہ امام کی رفعت اور بلندی ہے کہ انہوں نے ایک قائد کی حیثیت سے ایک ایسی جماعت کو ساری دنیا کے سامنے لا کر کے پیش کر دیا، جو جماعت جس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، ہر قسم کا، امیر، غریب، غلام، آقا، سب لوگ موجود تھے. جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری، وہ بڑے بہادر آدمی تھے اور سمجھا جاتا ہے، بالکل عابس کے معنی ہی شیر کے ہوتے ہیں، کہ بڑے بہادر انسان تھے اور امام کی نصرت میں آئے تھے. اور ان کا غلام شوذب تھا، مشہور ہے جناب شوذب. ہمارے لیے تو سب علیہ السلام ہیں، ان کے غلام تھے جناب شوذب، جناب عابس کے. تو جناب عابس نے پوچھا ہے شوذب سے عاشورے کے دن کہ تمہارا کیا ارادہ ہے. یعنی دیکھیے، وہ بھی اختیار دے رہے ہیں شوذب کو، جو امام حسین نے انسانوں کو تربیت کیا تھا اپنے ساتھیوں کو، تو ان سے کہہ رہے ہیں تمہارا کیا ارادہ ہے. تو جناب شوذب نے کہا میرا یہی ارادہ ہے کہ میں امام کی نصرت میں جان دے دوں. تو ارشاد فرمایا بھی آگے بڑھو تاکہ میں تمہارا غم جھیل سکوں اور اس سے میرے اجر اور ثواب میں اضافہ ہو جائے، تم میرے غلام ہو. یعنی یہ جذبات وہ ہیں کہ آقا اپنے غلام کو اولاد کی طرح سمجھ رہا ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ جاؤ تم پہلے تم قربان ہو جاؤ. اس لیے نہیں کہ تم غلام ہو، بلکہ اس لیے چلے جاؤ تاکہ تمہاری مصیبت کو میں برداشت کروں اور میں ثواب کا حقدار بنوں. کیا ایسی جماعت کہیں ہم کو ملتی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یہی جماعت ہے جس سے ہم کو انسپیریشن لینا چاہیے کہ ویلیوز کے سامنے کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں بچتی ہے. اگر ویلیوز بچ جائیں تو جتنی بڑی قربانی بھی پیش کرنا ہو انسان پیش کر سکتا ہے اور پیش کرنا چاہیے. تو یہ ہمیں ہر جگہ ملتا ہے. یہ تو خیر میں مرد کی بات کر دوں. خاتون کے سلسلے میں آپ دیکھیے، ایک خاتون کربلا میں جنادہ ابن عمر
جب شہادت ہو گئی اور جنازہ ابن عمر کا لاشا پڑا ہوا تھا، ایسی لڑائیاں بھی ہوئیں کہ دسیوں آدمی، 40-50 آدمی ایک ساتھ حملے میں شہید ہو گئے ہیں، تو لاش پڑی ہوئی جنازہ ابن عمر کی۔ تو اس موقع کے اوپر امام نے دیکھا، جنگ کے جو کا نظام چل رہا تھا، امام نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک بچہ ہے جو بہت چھوٹا سا ہے، یعنی میں کہوں کہ اگر میں اندازہ کروں 10-11 سال کا ہوگا، ایک تلوار جو ہے اسی کمر سے لٹک رہی ہے۔ تو دیکھا، امام نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ بچہ ہے جس کی تلوار کمر میں بندھی ہے، اور مگر اتنی بڑی ہے، اس کا قد اتنا کم ہے کہ تلوار زمین میں خط دے رہی ہے، نشان بناتی چلی جا رہی ہے۔ تو امام نے کہا ارے اس بچے کو روکو، نہیں تو یہ ضائع ہو جائے گا، تلف ہو جائے گا ابھی۔ تو کوئی بچے کو، یعنی لانے والا بھی گود میں لے کے آیا اس بچے کو، لائے۔ امام نے فرمایا تم کون ہو؟ تو کہا یہ جس آدمی کا لاشا پڑا یہ میرے بابا ہیں، یہ لاشا پڑا ہوا ہے۔ تو کہا تم واپس چلے جاؤ، تمہارے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی۔ اس نے کہا مگر میری ماں ہی نے تو مجھے تیار کیا ہے کہ میں آپ کی نصرت کے لیے، میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے اور آپ کے راستے پر اپنی جان دے دوں۔ تو امام کو آواز خیمے سے وہ خاتون آواز دے رہی، یعنی انہوں نے خالی مردوں کو ان ویلوز کا پابند نہیں بنا دیا، بلکہ خواتین میں بھی یہ جذبہ پیدا کر دیا۔ اس عورت نے کہا کہ مولا یہ ایک ماں کا ہدیہ ہے، یہ ایک ماں کا گفٹ ہے دین کے لیے، یہ ایک بیوہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہے، اس کو آپ رد نہ کیجئے، ریجیکٹ نہ کریے، اس کو جانے دیجئے۔ امام نے اس کے جذبے کو دیکھ کر کے اس بچے کو اجازت دی، جس کو ظالموں نے قتل کر دیا، اس کا سر اٹھا کے اس کی ماں کی طرف پھینکا۔ یہ سارے واقعات، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں ملتا کہ کوئی ایسا قائد ہمیں نظر آتا ہو جو ایسی چاہے اس کے حالات ایسے نہ رہے ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کسی پر تبصرہ کرتے ہوئے، لیکن کوئی قائد یہ اس رخ سے یا اس نقشے کے ساتھ نہیں آیا کہ اس نے عورتوں کو، ماؤں کو اتنا بڑا کمال دے دیا ہو، بچوں کو اتنا بڑا کمال دے دیا ہو کہ وہ اس طرح کی نصرت کریں اور اس طرح سے آگے بڑھیں اور اس طرح سے جائیں اور جان دے دیں، یہ نہیں ملتا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ امام حسین اسلام نے جو بات ہم لوگ بار بار کہہ رہے ہیں اور آپ کے سامنے لا رہے ہیں کہ یہ توجہ سب لوگ کرتے رہیں کہ آپ کے ساتھ مظلومیت ہے، مظلوم کربلا آپ کہلاتے ہیں، مگر مظلومیت وہ والی نہیں ہے کہ جو زبردستی اور مجبوراً ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں جب کسی بستی کے اوپر بم گرا دیا جاتا ہے، وہ بہت بڑے بڑے شہر تباہ ہو جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں، تو جب ان پر بم گرایا گیا اور شہر تباہ ہو گئے یا برباد ہو گئے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ مظلوم ہوتے ہیں، مگر اگر انہیں موقع ملے تو چلے جائیں۔ ان کی مظلومیت سے وہ انسپیریشن ہم کو نہیں حاصل ہوتا۔ کربلا میں تو سب کو اجازت تھی کہ چلے جاؤ، مگر ان کی مظلومیت اس طرح کی مظلومیت نہیں ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے دیکھیے یہ ہے کہ حق کی دعوت، سچائی کی دعوت سب کو دی، دین کی دعوت، توحید، رسالت، سب کی دعوت دی جنگ شروع ہونے سے پہلے، اور ارشاد بھی فرمایا ہے کہ میرا یہ فرض ہے کہ جب تک جنگ نہیں شروع ہوتی میں تم کو ہدایت کا راستہ دکھاؤں۔ ان الحسین مصباح الہدی، آپ نے اس وقت بھی، اور بخدا کتنی مشکل بات تھی اگر کہا جائے کہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کی زبان میں کانٹے پڑ گئے تھے، جبکہ جناب علی اکبر تشریف لائے ہیں اور جنگ کے کرتے کرتے اور کہا بابا زبان میں کانٹے پڑ گئے ہیں، اور کہا کہ دہن میں زبان دو، تو انہوں نے زبان کھینچ لی اور ارشاد فرمایا کہ بابا آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ تو جو حسین اتنے پیاسے رہے ہوں آپ اور ہم غور کریں ان کا جنگ کیسے، لیکن دیکھیں وہ جو مظلومیت آپ کی ہے، جو اس مظلومیت کا کمال ہے وہ یہ ہے، یہ اگر کربلا میں امام حسین جس وقت اس نے تیر رہا کیا تھا، اور تیر رہا ہونے کے بعد تیر ہوا تو امام کہتے چلو لڑو، سب لوگ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو یہ شاید ایک کمانڈر کا کمال دکھائی نہیں پڑتا۔ کوئی دنیا کی جماعت، میں دعوے سے کہتا ہوں، ایسی نہیں پیش ہو سکی ہے جو اتنی کم فورس کو، اتنے کم سپاہیوں کو اس طرح کھڑا کر سکی ہو جیسے امام حسین نے کربلا میں کھڑا کیا۔ 72 سپاہی،
اچھا دیکھیے، فوج میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سینٹرل کور ہوتا ہے، سینٹرل کور جسے قلب لشکر کہا جا رہا ہے. اس کے بعد رائٹ ونگ ہوتا ہے، داہنی طرف جو ہوتا ہے. رائٹ ونگ کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا یمین ہے. تو جو میمنہ ہے، جو یمین داہنی طرف ہوتا ہے، یہ میمنہ کہلاتا ہے. اور جو لیفٹ سائیڈ ہوتی ہے، لیفٹ ونگ ہوتی ہے، یہ میسرہ ہے. میمنہ رائٹ سائڈ، میسرہ لیفٹ سائڈ، قلب لشکر کور جو آپ کور ہوتی ہے، سینٹرل کور، وہ بیچ میں ہوتی ہے. امام حسین نے پورا لشکر ترتیب دیا. اب بتائیے 28 یا 30 ہزار آدمی جہاں پر ہوں، جہاں اس نے جنگ بعض اوقات اس نے 500 اور 1000 آدمیوں کے ساتھ حملہ کیا ہے. ایک آدمی آتا ہے. ہر جو امام حسین کی طرف آ گئے تھے کربلا میں، وہ 1000 فوجیوں کے اوپر تھے، تعینات تھے. تو اس طرح کے نہ جانے کتنے وہاں پر کمانڈر موجود تھے. امام عالی مقام نے کیا کیا، قلب لشکر پر حضرت عباس کو علمدار بنایا کہ یہ 32 آدمیوں کی ٹکڑی ہی کہوں گا میں، یہ 32 آدمیوں کا جو گروپ ہے اس پر، اور ساری ذمہ داریاں بھی علمدار لشکر کی حیثیت سے ہیں. اور یہ میمنہ جو رائٹ ونگ تھا، اس پر جناب زہیر ابن قین کو سرداری دی. 20 آدمیوں کا میمنہ، 20 آدمیوں کا میسرہ. میسرہ جو تھا لیفٹ ونگ تھا، اس پر آپ نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو اپنا علمدار بنایا. یعنی جو انڈر کنٹرول جناب عباسی کے ہوں گے سب، میمنہ جناب زہیر ابن قین، میسرہ جناب حبیب ابن مظاہر، یہ افراد کھڑے کیے. تو میں کہتا ہوں کہ کیا اس کو کمال نہ تصور کیا جائے کہ ایک آدمی اپنی فوج کو اس طرح سے لا کر کے کھڑا کرتا ہے. اچھا اب اس کے بعد میں پوچھتا ہوں، یعنی خالی یہ نہیں کہ ہم لوگ واقعتاً کربلا کو مناتے ہیں، کربلا کا غم مناتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اور یہ سب عین عبادت ہے، کیونکہ اس کی یاد ہی حسینیت کو زندہ رکھتی ہے. اور حسینیت زندہ رہے گی تو انسانیت بھی زندہ رہے گی. تو اس لیے ہم حسینی ہونے کی وجہ، امام حسین تو زندہ رہیں گے، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، کوئی رہے نہ رہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کی اس فکر سے، حسینیت سے انسانیت زندہ رہتی ہے، قوم زندہ رہتی ہے. تو یہ عرض کرنا ہے کہ اتنی بڑی جماعت، چھوٹی سی جماعت کو امام نے اس طرح سے آرگنائز کیا. یعنی دیکھیے، ہر انسانی جماعت کو، گروہ کو، جو ظالم نہ ہو، جو مظلوم ہو، جو عمل کرنے والی ہو، جو آنیسٹی کو پر بیلیو کرتی ہو، جو امن پسندی کو دیکھتی ہو، جو مساوات کی قائل ہو، اسے اپنی چھوٹی تعداد پر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ آرگنائزڈ اور منظم ہونا چاہیے. تو امام حسین علیہ السلام نے ایک منظم فوج کی طرح اپنے دستے کو کھڑا کیا ہے. یہ نہیں ہے شروع. اچھا اب یہ بتائیے، اتنے سے لوگ کھڑے ہوئے لڑائی لڑنے کے لیے، اتنے سے لوگوں میں 20 آدمی ادھر، اور جبکہ ایک حملے میں، ایک ایسا حملہ بھی ہوا ہے، حملہ اولا، اس میں 50 آدمی شہید ہو گئے تھے، چھوٹے بڑے. تو آپ یہ بتائیے، اتنے چھوٹے سے حملے دستے کو کس طرح سے آپ آرگنائز کر سکتے ہیں؟ تو امام عالی مقام نے آرگنائز خالی نہیں کیا ہے. اور یہ لڑائی شروع ہوئی ہوگی جو ہم لوگوں کا اندازہ ہے، اور اندازے کے مطابق 9-10 بجے سے. اچھا کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یہ کیسے یہ والی لڑائی ہوئی، اور کیسے یہ ہوئی، اور اتنی دیر کیسے ہوئی. جناب لڑائی 3 طرف ہوتی ہے. اگر قلب لشکر میں ہو رہی ہے تو اسی وقت میمنے پر بھی ہو رہی ہے، اسی وقت میسرے پر بھی ہو رہی ہے، سب ایک ساتھ. اور جتنا لوگ شہید ہوتے جاتے ہیں، اتنا ہی دستے پر یا فوج پر دباؤ بڑھتا جاتا ہے. اسی لیے دیکھیے، ظہر کے وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس زیادہ لوگ ہیں کہ نماز پڑھی ہے آپ نے ظہر کی، اور ظہر سے اور عصر کا فاصلہ تقریباً 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام تنہا تھے. تو لڑائی ایک طرف نہیں ہوتی ہے. اس لیے ذہن عالی میں محفوظ رہے، نہ اتنا موقع ہوتا ہے اگر ادھر سے میمنے کی طرف کوئی آ گیا تو امام کو میمنے پر مقابلہ کرنا، اور اگر میسرے کی طرف آیا تو میسرے والے مقابلہ کریں گے، قلب لشکر پر آیا تو قلب لشکر والا مقابلہ کرے گا. یہ تھا. لیکن عظمت حسین ابن علی یہ ہے کہ وہ خالی اب لڑنے کے لیے نہیں کھڑے تھے. ان کا کام یہ نہیں تھا کہ بس جنگ ہو جائے، کچھ لوگوں کو وہ مار لیں، کچھ لوگوں کو ہم مار لیں. وہ کس چیزوں کے لیے کھڑے تھے؟ کیا بڑا آسان ہے کہ ظہر کے وقت اذان ہو جائے اور نماز پڑھ لی جائے، عصر کے وقت اذان ہو جائے، لیکن جہاں تلواریں چل رہی ہوں، جہاں تیر برس رہے ہوں، وہاں
آپ نے نہیں، آپ نے تو ابھی کہا بھی نہیں تھا، شاید وقت آیا نہیں تھا، آنے والا تھا کہ حضرت ابو ثمامہ ساعدی بہت مشہور لوگوں میں تھے اصحاب امام حسین میں، انہوں نے کہا فرزند رسول اگر یہ آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ لیتا، یہ آخری والی نماز آپ کے ساتھ ہو جاتی، یعنی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ امام نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ اول وقت ظہر ہے۔ اور ہم لوگ اس کی دلیل یہ سمجھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا تھا تو ظہر کا وقت آنے والا تھا، اور جب امام نے دیکھا تو ظہر کا وقت آ چکا تھا، اس لیے آپ نے کہا یہ اول وقت ہے، یعنی بالکل جو جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ظہر کا وقت، کہا یہ ہے۔ خدا تمہیں نماز گزاروں میں، نماز پڑھنے والوں میں شمار کرے کہ تم نے نماز کو یاد رکھا۔ ایسے موقع پر یہاں ذرا سا کام پڑ جاتا ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے جو نماز یاد نہیں رہتی، وہاں امام نے اس کو دعا دی ہے کہ نماز، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ان لوگوں سے کہو جنگ روکیں، اگر یہ بھی نماز پڑھ لیں، کیونکہ وہ بھی سو کالڈ مسلم ہی تھے، خود ساختہ مسلمان تھے، عجیب مسلمان تھے، ایک طرف اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھی کہتے تھے، دوسری طرف آل محمد کے اوپر تیر بھی برسا رہے تھے، تیر مار رہے تھے، تو کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ یہ بھی نماز پڑھ لیں اور ہم بھی پڑھ لیں۔ اس کا مطلب دیکھیے صرف ایک نماز نہیں ہے، یعنی ویلیوز دکھائی جا رہی ہیں کہ نماز کیسے کب پڑھی جاتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے، کہ کتنے خراب حالات ہو گئے، مگر جیسے امیر المومنین نے جنگ صفین میں جب وہ تیر برس رہے تھے اور وہ تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اسی ہنگامے میں جہاں پر تلواریں چل رہی تھیں، کہ کیا مولا یہ نماز کا وقت ہے؟ آپ نے فرمایا اور یہ لڑائی کس لیے ہو رہی ہے؟ اسی نماز ہی کے لیے تو ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی توحید کے سلسلے میں یہ جنگ ہو رہی ہے، اگر توحید ہی نہ بچی تو لڑائی کا کیا مقصد؟ امام حسین نے تو یہ جو بات عجیب کہی ہے جناب جوش ملی آبادی نے، کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، یعنی جو اپنے سجدے سے اللہ کی توحید کو واضح کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے۔ تو آپ نے ایک بار حکم دیا، دیکھا نظر کی، دیکھا وہ لوگ روکنے کو تیار نہیں، تب کہتے نہیں ہم لڑیں گے، ہم نماز نہیں ہمیں پڑھنا ہے، تم جنگ کرو، بس ختم۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جناب سعید ابن عبداللہ حنفی کو اور حضرت جناب زہیر ابن قین کو، دو جوانوں کو دیکھا اور اندازہ کیا کہ کون کھڑا ہو سکتا ہے کہ اپنے مقصد تک میں پہنچ جاؤں، کہ تم دونوں سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں نماز پوری کر لوں۔ اور وہ دونوں کھڑے ہو گئے، تو تیر آ رہے تھے تو وہ اپنے سینوں پر روک رہے تھے، ہاتھوں پر روک رہے تھے، یہاں تک کہ امام نے نماز پڑھی جو نماز خوف ہے، جیسے بھی جلد سے جلد نماز کو تمام کیا۔ نماز اور جہاد کو اس منزل پر لا کے امام حسین نے سامنے رکھا ہے کہ ایسا جہاد ہوتا ہے جس میں نماز ہوتی ہے، دوسرے کو مار دینا جہاد نہیں ہوتا ہے۔ بس اس کے بعد ایک مرتبہ جناب سعید تو جدھر امام نے سلام پھیرا السلام علیکم، ادھر وہ گر پڑے، شہید ہو گئے۔ اور جناب زہیر ابن قین قریب آئے، بازو بالکل ٹوٹ چکے تھے تیروں کو روکنے سے، اور عجب جملہ پوچھا، زانو کے بل بیٹھ گئے، اور امام حسین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا اوفیت یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، کیا میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا؟ کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ امام نے فرمایا نعم، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔